یہ اب دیکھیں یہ اتنی بےہودگی جو سب کچھ پیچھے آپ دکھا رہے ہیں، اب یہ اس قسم کے لوگ جو ہے نا، یہ آپ آرٹ کے نام پہ یہ آرٹسٹوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ کیسے اپنے چھاتیوں کو اچھال رہی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بڑا ایک بغیرت قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے، یہ آرٹس کونسل میں تو کہتا ہوں اس لحاظ سے بند ہونی چاہیے۔ کون سی گری نیچر کے لوگ ہیں کہ ان کو صرف کہتے ہیں مجھے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منور خان آفریدی صاحب۔ آپ سینئر جو ہے وہ اداکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، اور اس وقت پاکستان کے سماج پہ اور فن پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ آرٹسٹ سیکورٹی کے نام سے راولپنڈی اسلام آباد کی جو سب سے بڑی فنکاروں کی تنظیم ہے اس کے صدر ہیں۔ حال ہی میں اس کا سیٹلائٹ ٹاؤن میں دفتر ہوا ہے۔ مبارکباد کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہربانی، شکریہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان۔ آفریدی صاحب، انتہائی اہم موضوع پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی جی۔ سب سے پہلے آپ یہ چند کلپس دیکھیں اسکرین کے اوپر، یہ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لائبہ خان ہے۔ یہ کیسے اپنے چھاتیوں کو اچھال رہی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بڑا ایک بغیرت قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اردو وائرل نام کا یہ پیج ہے، اور اس پیج کی ہر دوسری جو ویڈیو ہے وہ پورنوگرافی سے جڑی ہوئی ہے۔ صرف ویوز کے چکر میں، صرف اپنی شہرت کو آگے بڑھانے کے لیے، چند ڈالرز کمانے کے لیے جسم فروشی اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کو لا کے سامنے اسے دھندا کیوں کروا رہے ہیں؟ اور یہ جس طرح کی خاتون مائک کو پکڑ کے حرکتیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا۔ ہر انسان کے اندر خرابی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، لیکن سٹیج آرٹ ہے۔ آرٹ ایک مقدس چیز ہے، یہ ایک ایسا فن ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس سے معاشرے بدلتے ہیں، جس سے نئے سماج ترتیب پاتے ہیں۔ کیا اس غلاظت کا نام آرٹسٹ ہے؟ کیا اس غلاظت کا نام ہمارا ڈرامہ ہے؟ کیا اس فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی کا نام جو ہے ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ کیا اسے سٹیج کہتے ہیں؟ کیا یہ وہ فن ہے جو شیکسپیئر سے لے کر آج تک ہمارے یہاں آفریدی صاحب موجود ہیں، دیگر اہم جو لوگ موجود ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ اداکارائیں، وہ فیمیل آرٹسٹ جو سر پہ دوپٹہ لے کے اور گھر سے سنجیدگی کے ساتھ ایک کردار کے ساتھ کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، ان کی فیملیز کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے؟ آفریدی صاحب، کیا میں نے جو چیزیں بیان کی یہ آپ کے نوٹس میں ہیں؟ افسوس کہ یہ سارے ہمارے نوٹس میں ہیں، مگر ہم بے بس، اور بے بسی کے ساتھ ہی ہماری روٹین چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ بھی ان کی سرپرستی کرتے ہیں کہ ہماری جو آرٹس کونسلیں ہیں وہ نام کی تو جا کے اسکوٹنی کر آتے ہیں، مگر وہ اسکوٹنی ان کی نام کی ہوتی ہے۔ عارضی طور پہ وہاں پہ سب کچھ دیکھتے ہیں، ان کو منع کر دیتے ہیں، یہ نہ کرو یہ نہ کرو کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن سب کچھ بول کے اسی دن سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے، یہ آرٹس کونسلیں میں تو کہتا ہوں اس لحاظ سے بند ہونی چاہیے کہ آرٹس کونسلیں جب فنکار کو مطلب بے حیائی اور اخلاقیات کا سبق نہیں سکھا سکتی تو یہ آرٹس کونسلیں ختم ہونی چاہیے۔ آرٹس کونسلوں کا مطلب کیا ہے؟ آرٹس کونسلوں کا یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو ایک فنکار کی سرپرستی کرنا، ایک فنکار کی رہنمائی کرنا، اور جو فنکار غلط کام کر رہا ہو اس کو گلے سے پکڑنا، جس کی وجہ سے صحیح فنکار ہیں ان کی عزت بھی مجروح ہوتی ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان پہ سختی کیوں نہیں کرتے، ہماری عدالتیں ہیں یہ ان پہ سختی کیوں نہیں کرتی۔ یہ اب دیکھیں یہ اتنی بےہودگی جو سب کچھ پیچھے آپ دکھا رہے ہیں، اب یہ اس قسم کے لوگ جو ہے نا، یہ آپ آرٹ کے نام پہ یہ آرٹسٹوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج جو آرٹسٹ یہ کام کر رہا ہے یا یہ ڈرامے ہو رہے ہیں یا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ آرٹسٹ نہیں ہیں، یہ معذرت کے ساتھ یہ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، جسم فروش لوگ بھی ایسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اب جس طرح انہوں نے اپنی چھاتیوں کو اچھالا ہے اور جس طرح انہوں نے فحش اور گندی زبان استعمال کی ہے، کیا یہ ایک عورت کی توہین نہیں ہے؟ سر آپ دیکھ لیں کہ یہ ہم اکثر کہا کرتے تھے طوائف ہیں، کنجر اور اس قسم کے لفظ ہوتے تھے۔ کوٹھے پہ تو آداب سیکھنے کے لیے آداب سیکھنے کے لیے باقاعدہ ایک مطلب نواب جو ہے نا ادب سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، مگر بدقسمتی یہ پتہ نہیں کون سے گرے ہوئے لوگ ہیں، کون سی گری نیچر کے لوگ ہیں کہ ان کو صرف کہتے ہیں مجھے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے۔ یہ پیسے کو دیکھ کے تو یہ موڈ بناتے ہیں، افسوس ان میں تو انسانیت ہے ہی نہیں نا۔ اچھا، آپ نے بھی سنجیدہ تھیٹر کیا،
اچھا تھیٹر میں مزاح بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جگتیں بھی ہیں، مان لیا، لیکن اس کے ساتھ یہ ڈانس کب سے، مطلب ڈانس کیا تھیٹر میں کوئی گنجائش ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یورپ کا تھیٹر دیکھتے ہیں، ہم یو کے کا تھیٹر دیکھتے ہیں، ہم یہاں آج ہندوستان میں اگر بات کروں تو وہاں پہ بھی بڑا سنجیدہ تھیٹر ہو رہا ہے، لاہور میں دیکھتے ہیں جو ہمارے اہم لوگ ہیں کرنے والے، یہاں پہ آپ لوگ ہیں PNCA میں، پنڈی آرٹ کونسل میں، ہم نے آپ کے تھیٹرز میں کبھی ڈانس نہیں دیکھا۔ سر سچویشن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو، کہ بڑی گڈ لک وقت وہ تھا، پڑھے لکھے لوگ فنکار ہوتے تھے، جس میں فردوس جمال صاحب تھے، خیام سرحدی صاحب تھے، اپنا سہیل احمد صاحب تھے، کوی صاحب تھے، یہ بہت سینئر آرٹسٹ تھے، اور یہ باقاعدہ ایک اصلاح سکھاتے تھے، ایک فلاح ہوتی تھی ہر ایک معاشرے کی، کہ وہ باقاعدہ بتاتے تھے ڈرامے کے اندر کہ دیکھو یار یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے۔ مگر بدقسمتی کچھ عرصے بعد ہمارے ایک بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں امان اللہ صاحب، وہ جب سٹیج پہ آئے ہیں تو سٹیج کی تباہی شروع ہو گئی تھی۔ میں اتنا کہوں گا کہ امان اللہ صاحب اللہ تعالیٰ وہ جان ان کا اچھا کرے، وہ جب سٹیج پہ آئے تباہی شروع ہو گئی، انہوں نے جگت دریافت کی، ورنہ پہلے ڈرامہ ہوتا تھا، ڈرامے پہ پوری ہسٹری کہانی چلتی تھی، مگر یہ امان اللہ صاحب اللہ تعالیٰ بخشے ان کو کہ انہوں نے جگت شروع کی، اور جگت سے پھر گندی بات نکلی، اور جب گندی بات چلتی رہی نکلتی رہی، اس سے پھر یہ بیہودہ اور جاہل فنکار جو اپنے آپ کو فنکار کہتے ہیں، یہ فنکار نہیں ہے، یہ مراسی ہیں، یہ میں کیا کہوں گا، مطلب پتہ نہیں کیا کیا، میں گندہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، یہ فنکار نہیں ہے، یہ فنکار کے نام پہ بدنما داغ لوگ ہیں۔ اور یہ اب جو بیہودہ عورتیں شروع ہو گئی ڈانس کی، نرگس سے شروع ہوا، سہیل احمد صاحب نے بڑی کوشش کی کہ یہ بیہودہ ڈانس نہ ہو، بیہودہ ڈانس سے نکلے، وزیر اعلیٰ تک گئے، سب کچھ کیا انہوں نے، مگر نرگس کا پلو بھاری تھا، سہیل احمد صاحب کا پلو نیچے تھا، ان کی عزت نہیں چل سکی، نرگس کی چلتی رہی، اور نرگس کی روٹین ایسی چلی، نرگس سے پہلے بھی تھوڑا پتا تھا مگر نرگس سے ایسی چلی کہ آج تو اللہ معاف کرے صرف مجرا ہوتا ہے، مجرا، اور مجرا کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ 50 اور 100، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈرامہ جب ہیرا منڈی بند کی گئی، وہ سٹیج پہ آ گئے، اور ڈرامہ جب ہوتا تھا اس میں 600-800 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آج جو بیٹھے ہوتے ہیں 100 سے 150، ان کے لیے کجرا اور کجر پونا اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وقاص صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے مجھ سے جو اتنے سوال کیے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جی کہ آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں، اینکر ہیں، الحمدللہ، تو کیا یہ معذرت کے ساتھ یہ گرا ہوا آدمی جو گرا ہوا اینکر ہے، معذرت کے ساتھ نہیں اینکر نہیں ہے، یہ جو بھی ہے، یہ اتنی گندے الفاظ اس عورت سے پوچھ رہا ہے، تو کیا وہ جو گندے الفاظ کا کیوں اس کو دیتا ہے، تو وہ کیا گندے جواب نہیں دے گی؟ یہ ان جیسے گندے لوگوں کو بھی اس فیلڈ میں ہونا چاہیے، اس میڈیا میں ہونا چاہیے۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب میرا انٹرویو شروع ہونے والا ہے۔ یہ صحافت نہیں ہے۔ روزنامہ جنگ راولپنڈی سے میرا سفر شروع ہوا سید عارف صاحب کے ساتھ، آج 18 سال ہو گئے، پاکستان کے ٹاپ چینلز کا حصہ رہا، مافیاز کے خلاف لڑا، بولا، آپ کو سب علم ہے۔ یہ کوئی مطلب انڈے چ بانگاں دین والے لوگ نے، پنجابی چ کہندے نے جنوں، ٹھیک ہے، جس کو صرف یہ شوق ہے کہ اس کا نام ہو، شہرت کے مارے ہوئے یلو جرنلسٹ، جن کا مقصد یہ ہے کہ جیب میں 4 آنے بھی آئیں، عیاشی بھی چلتی رہے، کام بھی ہوتا رہے۔ میں کتنے ٹف ٹائم سے گزرا ہوں فریدی صاحب، آپ کے سامنے رہا ہے سارا سلسلہ، مجھے یہ بتائیں کیا میں نہیں پنڈی اسلام آباد میں نکل کے یہ سب کچھ کر سکتا؟ تھے؟ اگر میں ہوتا اس کی جگہ تو میں یہ سوچتا اور اس چیز کو ایکسپوز کرتا کہ یہ جو نیچے جا کے پلوں کے نیچے جو نشئی عورتیں ہیں، بے بس عورتیں ہیں، مجبور عورتیں ہیں، گھر سے جن کے فاقے ہیں، جن کے بچے بک رہے ہیں، جن کے ماں باپ مر رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کر کے ان کو 500 دے کے ان سے گندے سوال کرنے کی بجائے ان کی اصل سٹوری سامنے لے کر آتا اور حکومت وقت سے اور مخیر حضرات سے اپیل کرتا کہ اس مجبور اور بےکس عورت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور سٹیج کے اوپر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں میں ان کو روکنے کے لیے سد باب کرتا۔ اور اگر میں اس سٹیج اداکارہ سے جو یہ اپنے آپ کو ڈانسر کہہ رہی ہے اور جس طرح یہ اپنے جسم کو یوں بتا رہی ہے، بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے اس کی نائٹیں بک کی گئی ہیں، بیسیکلی ایک میسیج دیا گیا ہے عیاش طبقے کو کہ بھائی میرے سے رابطہ کرو اور میں بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے تمہیں اس اداکارہ تک پہنچا دوں گا۔ اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، یہ اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ایکچوئل لفظ ادا کر دیا ہے، یہ صحافت نہیں ہے۔ میں اپیل کروں گا پیمرا سے کہ یہ پیج اور یہ چینل بند کیا جائے اور اس شخص کو آئینی
اور انسانی حقوق کے تحت اور ملک میں فحاشی کا جو ایکٹ ہے وہ پھیلانے کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے. اس کی اگر پشت پناہی کوئی پولیس آفیسر بھی کر رہا ہے, میں کھل کے بات کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے. میں تمام جو ہمارے اہم لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے کا نوٹس لیں, اس پیج کو رپورٹ کریں, اس چینل کو رپورٹ کریں, اور اس طرح کے جتنے چینل کام کر رہے ہیں ان کا سد باب ہونا چاہیے. یہ فحاشی روکنے کی بجائے فحاشی پھیلا رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں میں راولپنڈی اسلام آباد کا پریزیڈنٹ ہوں اور آرٹسٹ ایکٹیویٹی کا. جی میں نے بتایا سب کو. بات یہ ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ بھی کریں گے, اور اگر گورنمنٹ اس طرف نہ آتی تو ہم احتجاج بھی کرنے کے لیے نکلیں گے کہ اس جیسے بیہودہ جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو باقاعدہ بین کیا جائے, ان جیسے جتنی ہیں کہ ان کو سٹیج پہ بالکل ان کو گھسنے نہ دیا جائے. بلکہ ابھی پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ قانون پاس کر رہی ہے کہ سٹیج ڈرامے سے ڈانس ختم کیا جائے. تو ہم احتجاج اس پہ باقاعدہ ان کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ یہ قانون پاس ہو, یہ گند ختم ہو. جب اگر یہ ڈانس ختم ہو جائے گا تو فنکار زندہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, بہت صرف فنکار زندہ ہو جائے گا. جو ابھی پنڈی اسلام آباد میں 2-3 تھیٹر ہو رہے ہیں جہاں بیہودگی ہو رہی ہے, بیہودگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, مگر ہماری پنڈی اسلام آباد کا فنکار اس میں نہیں ہے. جینوین فنکار نہیں ہے, نہیں ہے, وہاں پہ فنکار ہے ہی نہیں. 1-2 فنکاروں کے علاوہ وہاں پنڈی اسلام آباد کا دیکھنے نہیں جاتا, کرنا تو دور کی بات ہے. تو اس وجہ سے ہم پنڈی اسلام آباد کے باقاعدہ خاندانی برادری اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. کوئی بھی اس قسم کے ڈرامے نہ کرتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ اس کو برداشت کرتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. میں لاہور پریس کلب کے صدر عبد المجید ساجد صاحب سے, PUFJ کے جو صدر ہیں جناب افضل بٹ صاحب سے, اور چیئرمین پیمرا سے, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب سے, عامر میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان پیجز کا, ان چینلز کا نوٹس لیا جائے, سد باب کیا جائے. ان کو روکنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ گندگی پھیلا رہے ہیں, اور یہ کہنا ایک عجیب بات ہے کہ یوٹیوبرز کو روکا نہیں جا سکتا. یوٹیوب ایک الگ چیز ہے, یوٹیوبنگ جرنلزم ایک الگ چیز ہے, یہ سب الگ چیز ہے. سو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور یہ ایک مشن ہے, اس میں ہمارا ساتھ دیں. ایک لاسٹ بات وہ یہ ہے کہ میں گورنمنٹ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نقوی صاحب کو اور میر صاحب کو میں داد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ قانون پاس کرنے لگے ہیں, ہم ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں احتجاج کے لحاظ سے بھی کہ آپ مہربانی کر کے یہ قانون پاس کر کے فنکار کو زندہ کیا جائے. آپ کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.